یہ ڈیجیٹل میڈیا میں جو موجودہ جنگ ہے یو ایس اسرائیل ایران کی اس ریجن میں، ڈیجیٹل میڈیا میں اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اس کے باوجود بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں کوئی وار ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن وہ ان کو کوئی میرے کوئی میڈیا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی ان کو گمان ہے تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے اس جنگ کے بارے میں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ ٹیکنیکلی جنگ نہیں ہے، یہ ایسٹس ڈیواسٹیشن، ایسٹس ڈسٹرکشن اور ایسٹس انہائلیشن کی کیمپین ہے جو دو ملکوں نے ایک ملک کے خلاف شروع کی ہے. تو یہ کیمپین ہے، کیونکہ وار جو ہے ابھی اس کو 8-10 دن ہو گئے ہیں، 10-11 دن ہو گئے ہیں. کوئی کسی بھی تینوں فریقوں میں سے دو تو الگ ہیں، یعنی اسرائیل اور یو ایس اور ایران ان کے خلاف وہ ہے، دونوں ہیں. ان میں سے آن گراؤنڈ کسی کی بھی اچیومنٹ نہیں ہے. تو یہ وار تو نہ ہوئی نا، یہ تو ایسٹس ڈسٹرکشن کیمپین ہے. اور غالباً یہی مقصد ہوا ہوگا وار انیشیٹرز کا کہ پہلے یہ ایسٹس جو ہے ان کو انہائلیٹ کرو، اور تاکہ یہ گھٹنوں پر آ جائے. ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا اپنے. تو یہ میں یہ گمان کر رہا ہوں وہ ایکچولی وٹ واز ان دیئر مائنڈ اینڈ وٹ ایکچولی از ہیپننگ، وہ سب کچھ لوگوں کو علم ہے، سارے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو وار ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں اب تیسرا یہ وار تھیٹر کھل گیا ہے. ایک ساؤتھ ایشیا پہلے ہی تھا، کشمیر اور فلسطین پہلے ہی تھا. اب یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا جو ہے ویسٹرن، اس میں یہ آ گیا ہے، یہ فرنٹ کھول گیا ہے. یعنی اب ایشیا کے جو سدرن ایشیا ہے اس میں اب یہ 3 وار فرنٹ آگے ہیں، یہ 3 فرنٹ آگے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ نہ کوئی بڑی طاقتیں بولتی ہیں نہ کوئی چھوٹی طاقتیں بولتی ہیں کہ خدا کے بندوں اس ایشیا کو کیوں وار فرنٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اور سر یہ گنتے رہتے ہیں کہ آج اتنے میزائل ہوئے، آج اتنے میزائل ہوئے، آج اتنے میزائل ہوئے. بھائی یہی گنتی کرنی تھی تو یہ یونائٹڈ نیشن بنانے کا کیا فائدہ؟ یہی گنتی کرنی تھی تو یہ پیس سٹیٹمنٹس جو ہیں ہر کیپٹل سے جاری ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، پھر یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ ایک تو یہ یعنی میرے نزدیک ایک عجیب بات ہے کہ ایک ایشیا کے حصے میں اب 3 فرنٹ جو ہیں انہوں نے اب اس کو کھول رکھا ہے. اور کوئی بھی یعنی کوئی بھی اب یہ انیشیٹو کوئی نہیں لیتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ 3 فرنٹ ہیں یہ. اب ان 3 فرنٹوں کو کیسے قابو کرو گے؟ یہ 3 فرنٹ جو ہے یہ فلیئر اپ ہو سکتے ہیں، فلیئر اپ انٹو 3rd ورلڈ وار، یعنی امکانات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ ملٹری ہو، وہ اکنامک ہو، وہ ایکسپریس کرتی ہے اپنے آپ کو. یہ اس دنیا کا اصول رہا ہے شروع سے، یعنی پرافٹ آڈم ڈیز ڈاؤن ٹو دس ڈے ٹوڈے. یہ اصول رہا ہے کہ طاقت اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے، یا تو وہ انٹرنلی ایکسپریس کرے گی یا وہ ایکسٹرنلی کرے گی. اب یو ایس نے اپنی طاقت کو ایکسٹرنل یوز کے لیے اس نے یہ کیا ہوا ہے. 1776 میں وہ آزادی کی تحریک اس نے اپنی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس وار میں ہی ہے، کبھی ایک کے ساتھ وار، کبھی دوسرے کے ساتھ وار، کبھی تیسرے کے ساتھ وار. یعنی اس کا یہ وار سیشن جو ہے یہ سینچریز سیشن ہے، یہ چلتا رہے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا اصول ہو کہ بھئی اگر کسی کے پاس پاور ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، سائنٹیفک پاور ہے، ڈیجیٹل پاور ہے، اور اگر کوئی کسی کو سیلیسٹیل پاور ہے، کسی کو ٹیریسٹریل پاور ہے، تو وہ اس پاور کو ریشنلائز کرے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ریشنلائز کرے. تو یہ پھر چوتھا جو میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جس پریٹیکسٹ کو یا جس کاؤنٹ کو لے کر وہ ایک ملک کے خلاف شروع ہوئے ہیں، وہ تو ہر ایک کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے وہ کاؤنٹ.
کہ جی فلاں جو ہے وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آج معاملہ کر دو. تو یہ میرے نزدیک یہ ارریشنل یہ انٹرنیشنل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. ایک ریشنل ڈسٹرکشن بھی ہے، جیسے ورلڈ وار تھرڈ تھی، ورلڈ وار فرسٹ تھی، ورلڈ وار تھرڈ تو ابھی نہیں ہوئی. یہ اس کی اسی کی طرف ایک کہنا چاہیے کہ یہ موو ہے. تو اللہ کرے یہ نہ ہو، چونکہ اب وہ ورلڈ وار تھرڈ اگر ہو گئی تو وہ نہیں ہوگی جو ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ میں تھی. اب تو وہ ڈسٹرکٹیو ہوگی، اور گھنٹوں میں جو ہے وہ یہ ساری کائنات، یہ پلینٹ جو ہے، یہ جس کو جو ٹیریسٹریل پلینٹ ہے، ایک سلیسٹیل پلینٹ ہے جس کو اوپر کی طرف، یہ ٹیریسٹریل پلینٹ ہے جو گھنٹوں میں اٹھ جائے گا اگر وہ وار ہوئی. جس طرح پہلے فرسٹ ورلڈ وار تھی، سیکنڈ ورلڈ وار تھی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے موجودہ جو چل رہی ہے، یہ جس کو میں وار تو نہیں سمجھتا، یہ میرا ذاتی رائے ہے، یہ کسی کے اس میں کسی کی بک تھیوری پر میں سبسکرائب نہیں کرتا. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو ڈسٹرکٹیو کیمپین ہے، اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوں گے وہ تو ایران تو ہوگا ہی، لیکن اس میں عرب جو پیننسولا ہے وہ متاثر ہوگا، اور وہ کئی صدیوں پیچھے چل جائے گا. یہ تو ایک واضح بات ہے. اور اس کی تفصیلات جو ہیں اگر آج جائے آدمی تو بہت ہی شاکنگ برآمد ہوتی ہیں. تو یہی میری گزارش تھی کہ میرے ویوز آپ جاننا چاہتے ہیں، میرے یہ ویوز ہیں کہ یہ وار نہیں، یہ کیمپین ہے ڈسٹرکشن کی. میوچل ڈسٹرکشن کہہ لیں، ایگریڈ ڈسٹرکشن کہہ لیں، آپ اس کو انیمیٹی ڈسٹرکشن کہہ لیں، لیکن ہے یہ ڈسٹرکشن. ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے وار. تھینک یو ویری مچ.